علماء امت نے تو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. مسلم الثبوت پر مولانا محمد علی نے ایک حواشی و شرح لکھی، فواتح الرحمود فی شرح مسلم الثبوت. اس کتاب کا حوالہ دیا تھا باولپور کے مقدمے میں مرزائی وکیل نے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ متواتر نہیں، اور اس کو متواتر کہنے پر امام رازی نے اعتراض کیا ہے المطالب العالیہ میں. جب یہ کہا گیا تو پورے عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے کہا، جناب جج صاحبان، مرزائی وکیل تلبیس ابلیس سے کام لے رہا ہے. مولانا محمد علی صاحب نے فواتح الرحمود کے اندر انا خاتم النبی لا نبی بعدی کا انکار نہیں نقل کیا، بلکہ جنہوں نے انکار کیا فخر رازی سے ان کا رد نقل کیا ہے. مرزائی وکیل نے کہا کہ پھر بھی انہوں نے تکفیر تو نہیں کی. آپ نے کہا آخری صفحات دیکھو، مولانا محمد علی صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ عصمت قرآن اور مقام شیخین اور تعفف عائشہ کے منکر قطعاً مسلمان نہیں، اور اسی طرح پیغمبر مرسل کے ختم نبوت کے منکرین. چنانچہ یہ کتاب بہت نایاب تھی، اور جتنے علماء تھے کئی نہیں تھے. حضرت شاہ صاحب نے عدالت کو کہا کہ جج صاحبان مرزائی وکیل سے فواتح الرحمود لے لیں. جج صاحب نے کہا دے دو فواتح الرحمود. لینے کے بعد شاہ صاحب نے دور سے کہا کہ اس کا اتنا صفحہ اور اتنا سطر آپ دیکھیں میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ اردو میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. آپ نے جب اسے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا اور اس سے وہی مطلب ثابت ہوا ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو عدالت نے مرزائی وکیل کو کہا کہ بس آپ مزید بات نہیں کریں، آپ اتنے کذاب جھوٹے ہیں. کس قدر تلبیس کر رہے تھے، اگر یہ عالم نہ ہوتا پوری عدالت گمراہ ہو جاتی. اور حضرت صاحب سے درخواست کی کہ آپ عدالت کی اس میں کچھ مدد فرما دیں گے. آپ نے کلام کا آغاز کیا، باقاعدہ خطبہ پڑھا، نبوت اور ختم نبوت کے وجوہات ذکر کیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیون ہونے کے اسرار و حکم بتائے. تو مرزائی وکیل نے کہا دلائل کے ساتھ بات کرے. آپ نے کہا یہ میرے تقریر کی تمہید ہے، تمہید میں دلائل نہیں ہوتی، وہ میرے لیے ہے. جب دلائل کا وقت آ جائے گا دلائل پیش کر دوں گا، آپ کی عدالت تنگ پڑ جائے گی. آپ نے جب صرف یہ حدیث کس کس کتاب میں روایت ہے، اور آپ نے 244 کتاب کلمیوں کی عبارتیں پڑھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر کن کن نے ان کی تصحیح کی ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے قانون مانا ہے. تو جتنی کتابیں شاگرد لے، اصل میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے جب آمد کا ذکر ہوا تو پورے عالم میں اعلان ہوا کہ ان کے شاگردوں نے ان سے ختم نبوت جس طرح سنا ہے اور یاد کیا ہے اس کی تیاری کر کے آئے. تو پورے ہند میں جتنے بھی تلاميذ تھے وہ تیاری کر کے آئے تھے. 2-3 دفعہ عدالت کے اندر لوگ پیچھے دھکیل دیے گئے اور بڑے بڑے بینچ لائے گئے اور اس پر کتابیں انبار لگا دیے گئے، اور شاہ صاحب ایک طرف جو ہے نا بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے.
شدید بیمار تھے بواسیر کے، اور عجیب بات ہے کہ ویسے خون ٹپکتا تھا لیکن عدالت میں ایک قطرہ خون دیا، ایسی غیرت تھی۔ جب آپ نے اس مسئلے پر 2-2.5 گھنٹے کلام کیا، وہ محفوظ ہے سارا مقدمے باولپور کے نام سے، اور ہمارے عزیز دوست اب تو فوت ہو گئے، مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی نے رائی میار خان میں جو جمعیت کے ذمہ دار تھے، مرزا قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے لگایا، کتاب کا نام ہے یہ ایک فتاوی قادریہ شائع ہوا تھا، اور اس میں تک کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور دیوبند کے علماء مرزائیوں کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اور مولانا محمد صاحب لدھیانوی اور مولانا اسماعیل لدھیانوی انہوں نے ان سے آ کے کئی دفعہ تکرار کیا، مباحثہ کیا، تو بدعتی اینڈ کمپنی اس سے غلط بات پھیلاتے تھے، حالانکہ اس کی وجوہات دوسری تھی۔ لدھیانہ اور گرداسپور ایسا قادیان جیسے گلشن اقبال اور گلستان جوہر قریب قریب، تو مولانا محمد لدھیانوی اور اسماعیل لدھیانوی کو معلومات قریب میں رہنے والے کی وجہ سے زیادہ تھی، اور دارالعلوم دیوبند تو ضلع سہارنپور میں تھا، وہ تو بہت دور واقع ہے، وہاں تک اخبار نہیں جاتی تھی۔ اس لیے جب تک ایک فقی، ایک مفتی، ایک محدث، ایک شیخ الکل فی الکل کسی کے عقائد سے باخبر نہ ہو، حاشا وکلا کہ وہ تکفیر کر دے۔ جب براہین شائع ہوئی اور مولانا رشید احمد صاحب کو دکھا دی گئی، پھر مولانا رشید احمد نے جو کفر کا فتویٰ لکھا، اور کیسا لکھا، مرزا قادیانی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، قد اسلمانی اکثر العلماء والمسلمون ولكن بعضهم يتشددون ومنهم شیخ رشید احمد جنجوئی وهو الشیطان الاعمى۔ سب سے پہلے مولانا رشید احمد کو گالیاں دی کہ وہ اندھا شیطان ہے، ہر کی بینائی متاثر تھی۔ تو چونکہ مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی بھی دیوبند کے برسر پیکار عالم تھے، نسباً وہ لدھیانہ اسماعیل و محمد کے اولاد تھے، ان کو حق تھا کہ اس مسئلے کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بہترین ساز و سامان نجات کا بنائے۔ ایک تفصیلی کتاب لکھی اور اس کا نام ہے مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ، سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کی خدمت میں مولانا محمد لدھیانوی اور اسماعیل لدھیانوی دونوں آئے تھے، اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کی خدمت میں کچھ ایسے کلام بھی کیا جس سے مولانا محمود الحسن شیخ الہند اور مولانا عبد الکریم گمتھلہ خفا ہو گئے، اور مولانا محمد لدھیانوی اسماعیل لدھیانوی سے کہا کہ مسئلہ شرعیہ میں رائے لیتے ہو یا جنگ کرنے آئے ہو؟ مولانا رشید احمد صاحب نے مولانا شیخ الہند کو کہا اور عبد الکریم گمتلے کو کہ تا وقتی کی روز روشن کی طرح واضح نہ ہو، حاشا وکلا کہ کسی کے دباؤ میں کسی کو کافر دو۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں ذرا سی بات شرم حیا، ذرا آزاد لوگ پہلے حیا پیدا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جہان کا بدنامی لیا ہے لیکن اجلت تکفیر میں نہیں فرمائی، یہ تو رضا خانیوں کا کام۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ مقدمے باولپور تو خیر ختم نبوت والے بھیج دیں گے، باولپور مقدمات دیکھ لیں
اور خاص کر یہ جو مولانا رشید احمد لدھیانوی نے کتاب شائع کی وضاحت کے لیے، اس میں فتاوی قادریہ کی وضاحت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کا درس یاد آئے گا کہ ہم نے بھی کسی سے بخاری پڑھی تھی اور ان کی نظر ایمان کے کہاں کہاں مقامات پر تھی انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ بہت گمگیر ہے، ایک تقریر سے نہیں ہے، ابتدا میں ہماری 2 یا 3 تقریریں ہوتی ہے، پھر مسئلہ چل پڑتا ہے، تو آج اتنے ہی کافی ہے۔